مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق نظر نہیں آتا، مگر یہی تو عقل انسانی کا اصل کام ہے کہ وہ نظر آنے والے حقائق کو دیکھ کر نظر نہ آنے والے حقائق تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان اپنے ارد گرد جس حیرت انگیز دنیا کو دیکھتا ہے، وہ عقل انسانی کے سامنے یہ سوال رکھ دیتی ہے کہ اس عظیم کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس دنیا میں ایسا نظم، نفع بخشی اور زندگی کے فروغ، تحفظ اور بقا کا یہ اہتمام کس نے کر رکھا ہے؟ خاص طور پر ہماری یہ زمین جہاں زندگی پائی جاتی ہے، وہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ایک ایسی کائنات میں جہاں فطرت کی ہر طاقت زندگی کی قاتل ہے، ہماری زمین زندگی کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز لائف سپورٹنگ سسٹم بنا ہوا ہے، جس کے چند اجزاء جیسے سورج کا زمین سے ایک خاص فاصلہ، سانس لینے والی گیس کی بلا انقطاع فراہمی، دن اور رات کا ایک متوازن طریقے پر آگے پیچھے آنا، خوراک اور پانی کا انتظام وغیرہ تو سب کو معلوم ہے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں عوامل ہیں جو مل کر اس زمین پر زندگی کے وجود، بقا اور فروغ کو یقینی بناتے ہیں۔ خالص عقلی طور پر اس سوال کا ایک ہی جواب ممکن ہے، وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے جس کی عظمت اور قدرت کا اظہار یہ لامحدود کائنات ہے۔ اس کے بعد خدا کے رسول آتے ہیں اور اپنی داستان حیات میں خدا کی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سوال کا دوسرا جواب جو انکار خدا کی شکل میں دیا جاتا ہے، وہ خوش قسمتی اور اتفاق پر مبنی ایک فکشن کے سوا کچھ نہیں۔ اس فکشن اسٹوری کے مطابق کائنات میں موجود سب کچھ خوش قسمتی کی اس زنجیر سے وجود میں آیا جس کی ہر کڑی اتفاق کی ڈور میں پروئی گئی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کائنات میں انتہائی منظم قوانین پائے جاتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ سورج زمین سے ایک ایسے فاصلے پر ہے جس کی بنا پر یہاں زندگی ممکن ہوئی۔ یہ اتفاق ہے کہ آکسیجن ایک ایسے تناسب میں یہاں موجود ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اور وہ تناسب مسلسل باقی رکھنے کا یہاں پورا انتظام ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ یہاں دن و رات کا سلسلہ ایک خاص ترتیب و توازن سے جاری ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ سورج، ہوا، سمندر، بادل، پہاڑ، دریا اور دھرتی مل کر خوراک اور پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اتنی بڑی ہارمونی، ڈی این اے کی سٹرکچر اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، یہ ڈیفینیٹ پلان ہے، اس کے پیچھے ایک پلانر ہے اور وہ خدا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس دوسرے جواب کو سائنس کا سہارا لے کر کچھ معتبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ جواب کوئی حقیقت نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ ایک سائنس فکشن بن جاتا ہے۔ اس طرح کے سائنس فکشن پر یقین رکھنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس کا دائرہ کار صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے اور کیسے چل رہی ہے، اسے کس نے بنایا اور کس نے وہ طبعی قوانین بنائے جن کے تحت یہ چل رہی ہے، یہ بتانا سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں۔
یہ جواب کہ یہ دنیا بخت و اتفاق کا کارخانہ ہے جو بغیر کسی خالق کے انتہائی حیرت انگیز قوانین کے تحت چل رہی ہے، اس وجہ سے وجود میں نہیں آتا کہ منکرین کو خدا کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت مل گیا ہے۔ یہ جواب اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ خدا کو ماننے کے بعد انسان کو اپنی آزادی سے کسی نہ کسی درجے میں دستبردار ہونا پڑے گا۔